شروط صحت الامامہ، امامت کی صحت کے شرائط، یعنی امام کیسا ہونا چاہیے، بنیادی شرائط جو ہیں امام کے۔ ایک تو ترجیحی شرائط کہ کس کو امام بنایا جانا چاہیے، کون زیادہ حقدار ہے، وہ تو آگے آئیں گے۔ یہ بنیادی شرائط ہیں کہ امامت کی صحت کے لیے کس کس شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تشترط لصحت الامامہ، امامت کی صحت کے لیے ضروری ہے ان تتوفر الامور الآتیہ، کہ ذیل کے امور تتوفر موجود ہوں، فی الامام امام کے اندر۔ الاول ان یکون رجلا، پہلی شرط ہے مرد ہونا، تو شریعت نے امام کے لیے مرد کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ فلا تصح امامت النساء للرجال، لہٰذا مردوں کے لیے عورتوں کی امامت صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اگرچہ عورتوں کے لیے عورت کی امامت کی گنجائش ہے، لیکن وہ سامنے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ صف ہی میں کھڑی ہوگی، تو عورتوں کے لیے عورت کی امامت کی گنجائش ہے، لیکن مردوں کے لیے عورت کی امامت کی گنجائش نہیں ہے۔ ان یکون مسلماً، اسی طرح مسلمان ہو۔ فلا تصح امامت الکافر بحال، لہذا کسی بھی حال میں کافر کی یا یہودی کی، نصرانی کی امامت صحیح نہیں ہوگی۔ ان یکون بالغاً، اسی طریقے سے بالغ ہو، لہذا فلا تصح امامت الصبی، بچے کی امامت صحیح نہیں ہوگی، یعنی نابالغ کی امامت صحیح نہیں ہوگی۔ تو نوافل جس طریقے سے تراویح وغیرہ ہے، اس میں گنجائش ہے ممیز بچے کی، یعنی اس بچے کی جو قریب البلوغ ہو، وہ سمجھتا ہو نماز کے احکام صورتحال، تو نوافل میں اس کی گنجائش دی گئی ہے، لیکن فرائض میں تو علی کل حال اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ بچہ امامت کرے۔ ان یکون عاقلا، چوتھی شرط ہے کہ عاقل ہو۔ فلا تصح امامت المجنون، تو مجنون کی امامت صحیح نہیں ہے۔ ان یکون قادرا علی القراءۃ اللازمہ لصحۃ الصلاۃ، ان چار شرائط کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو قراءت لازم ہے نماز کے لیے، سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ کچھ صورتیں، تو ان کے ادا کرنے پر قادر ہو، یعنی اتنی قراءت ادا کرنے پر قادر ہو۔ فلا تصح امامت الامی، تو ایسے ان پڑھ کی امامت صحیح نہیں ہے۔ الذی لا یقدر علی القراءہ الذی للذی یقرأ، کہ جو قراءت پر قادر نہیں ہے، اس کی امامت ایسے لوگوں کے سامنے صحیح نہیں ہے جو لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اب اگر سب لوگ ان پڑھ ہی ہیں، اس طرح کے ان پڑھ ہے کہ کسی کو کوئی صورت ہی یاد نہیں ہے، تو ان میں سے ایک تو امامت کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورتحال ہے کہ کوئی ان میں سے ایسا ہے جو پڑھ سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے ایسے شخص کی امامت جو بالکل نہیں پڑھ سکتا ہے صحیح نہیں ہے۔ اللہ یکون فاقدا شرطا من شروط الصلاۃ، اسی طریقے سے نماز کے شرائط میں سے کسی شرائط سے خالی نہ ہو، یعنی نماز کی جو شرائط ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، وہ ساری شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ کالطہارہ وستر العورہ، جیسے طہارت سے خالی ہے، بلا وضو ہے، تو بلا وضو کے تو نماز ادا ہوگی نہیں۔ اسی طرح ستر عورت نہیں ہے، تو ستر عورت کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لہذا شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ان یکون سالما من الاعذار، اسی طریقے سے عذر سے جو مختلف قسم کے اعذار ہیں جو نماز کے خلاف ہیں، ان اعذار سے خالی ہونا ضروری ہے، جیسے الرعاف الدائم، کسی کو مستقل نقصیر آتی ہے، وسلس البول، یا پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، وانفلات الریح،
یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ذاتی نمازوں کے لیے تو گنجائش ہے، ذاتی نماز وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کی امامت کرنا اور جماعت کی ذمہ داری لینا، ایسے افراد کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، بلکہ اس سلسلے میں ایسے افراد سامنے ہونے چاہیے جو ان آزار سے خالی ہو، اس لیے کہ امام کی ایک ذمہ داری ہے، وہ پیچھے جو اس کے لوگ ہیں ان کی نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ ان یکون صحیح اللسان، اسی طریقے سے صحیح اللسان ہو۔ صحیح اللسان کا مطلب وہ جب نماز میں قراءت کرتا ہو، حروف ادا کرتا ہو، تو ٹھیک ٹھاک ادا کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ تدلا ہے، اس طرح کا تدلا ہے کہ نماز کے جو قراءت کے الفاظ ہیں ان کے معنی ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ بحیث ینطق بالحروف علی وجہہا، اس طور پر کہ حروف کو ان کے حق کے اعتبار سے ادا کر رہا ہے۔ فلا تصح امامت الذی یبدل الراء غینا، تو ایسے شخص کی امامت صحیح نہیں ہے جو را کو غین پڑھتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن، تو الرحمن کی جمع را کی جگہ غین پڑھتا ہے، او لامن، یا را کی جگہ لام پڑھتا ہے، یا سین کو سا پڑھتا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تتلاتے ہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکلتا ہے، لیکن جب ایک بڑا آدمی اس طرح سامنے ہے تو جو کہ امام ایک قائد ہوتا ہے، اس کو ان آزار سے صاف ہونا چاہیے، اور ذمہ داری ہے لوگوں کی کہ سامنے امام ایسے شخص کو بنائے جس کے مخارج بھی ٹھیک ہوں، جو اچھی طریقے سے قرآن کریم پڑھتا ہو۔ للذی ہوا قادر علی النطق بالحروف علی وجہ، ایسے شخص کے لیے جو کہ قادر ہے حروف کو اپنے حق کے ساتھ ادا کرنے پر، یعنی ایسے لوگوں کے سامنے ایسے شخص کی امامت صحیح نہیں ہے۔ اب عوام ہے، عوام جیسے کسی محلے کی سب ایک جیسی ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک سے ادا نہیں کر پاتے، اب ان میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے یا کچھ صورتیں حفظ کی ہیں، تو وہ پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کا قرآن اس طرح کا صحیح نہیں ہے، لیکن اپنے محلے میں دوسروں کے مقابلے میں ٹھیک ہے، تو اس کی امامت صحیح ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ اس کے الفاظ ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، اب وہ مدرسے میں ایسے بچوں کے سامنے یا ایسے لڑکوں کے سامنے، بالغ افراد کے سامنے، یا کسی علاقے میں ایسے لوگوں کا امام بنا دیا گیا جو سب اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو ایسے افراد کے سامنے اس کی امامت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہو گئی: مرد ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، نماز کے لیے جو مطلوبہ قرات ہے اس کو ادا کرنے پر قادر ہو، اسی طریقے سے شروط صلاح میں سے کوئی شرط غیر موجود نہ ہو، اور آزار سے خالی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حروف کو وہ ادا کرنے پر قادر ہو، تو یہ امامت کی صحت کے بنیادی شرائط آ گئے۔